السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں بنا رہی ہوں گھنگریاں۔ گھنگریاں کیا ہوتی ہیں اور میں نے کیوں بنائی ہیں اور اس کے اندر کیا کیا شامل کیا ہے، اس کے لیے دیکھنی پڑے گی آپ کو میری پوری ویڈیو، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے گھنگریاں کیوں بنائی ہیں اور اس کے اندر کیا کیا شامل کیا ہے۔ یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں گھنگریاں، جیسے ہم چنا چاٹ کھاتے ہیں بالکل اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ آئیے مل کر بناتے ہیں آج مزیدار سی گھنگریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر لیا میں نے 1 گلاس گندم کا۔ یہ نئی گندم ہے، جب بھی میرے سسرال میں نئی گندم لی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس سے گھنگریاں بنائی جاتی ہیں۔ گھنگریاں بنا کر بچوں میں بانٹتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نئی گندم میں برکت ڈالے۔ اور اس کے اندر اب میں شامل کروں گی کالے چنے۔ کالے چنے لیے ہیں میں نے 2 گلاس۔ جب بھی گھنگریاں بنائی جاتی ہیں گندم کے اندر کالے چنے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ گندم تھوڑی ہوتی ہے اور جو چنے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اب میں نے سب سے پہلے گندم کو اچھی طرح سے دھو لیا، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ باریک باریک سے تنکے تھے اور مٹی تھی۔ اس کو میں نے 3 سے 4 مرتبہ پانی سے دھویا تاکہ اس کے اندر سے تنکے اور مٹی نکل جائے۔ اور اب لیا ہے میں نے ایک بڑا پتیلا، اس کے اندر ڈالا ہے میں نے 3 جگ پانی کے، اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دوں گی دھلی ہوئی گندم۔ اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی کالے چنے۔ کالے چنے کو بھی میں نے اچھی طرح سے دھو لیا، اور اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سے مٹی تھی اور باریک باریک سے تنکے تھے۔ اس کو بھی میں نے 3 سے 4 مرتبہ پانی سے نکالا تاکہ اس کے اندر سے مٹی اور ذرے نکل جائیں۔ اس طرح سے کالے چنے کو بھی میں نے پانی کے اندر شامل کر دیا ہے، اور دونوں کو مکس کر دوں گی اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے ڈھکن دے کر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائیں اور نرم پڑ جائیں۔ دیکھیں 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے گندم بھی پھول چکی ہے اور چنا بھی۔ مجھے بالکل اسی طرح کا چاہیے تھا۔ آپ 5 سے 6 گھنٹے تک بھی بھگو کر رکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں ان کو ابالوں گی، لیکن ابالنے سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی کچھ مسالے۔ سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک۔ نمک ڈالے ہیں میں نے تقریباً 2 چمچ۔ نمک مجھے کم لگے گا تو میں بعد میں بھی شامل کر دوں گی۔ اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی لال مرچ پیسی ہوئی۔ مرچ کے ڈالے ہیں میں نے اس کے اندر 3 چمچ۔ یہ اس لیے اس کے اندر ڈالا تاکہ اچھی طرح سے ابلنے کے بعد چنوں کے اندر مرچ کا اور نمک کا ذائقہ چلا جائے۔ میں نے اس کے اندر 3 چمچ چاٹ مسالے کے بھی ڈالے ہیں تاکہ اچھا سا ذائقہ اور فلیور آئے۔ اچھی طرح سے کر دیا ہے میں نے مکس۔ اب ہم نے ان کو ابالنا ہے۔ میں ابالوں گی کوکر کے اندر تاکہ ٹائم تھوڑا سا لگے۔ کوکر کے اندر میں نے ڈال دی ہیں، میں نے 2 کوکروں کا استعمال کیا ہے۔ تھوڑے تھوڑے سے میں نے کوکروں کے اندر ڈال دیے اور اوپر دے دی ہے میں نے ویسل۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں بیچ میں چیک کرتی رہوں گی تاکہ چنے اور گندم اچھی طرح سے گل جائیں۔ 35 منٹ ہو چکے ہیں اور 35 منٹ کے بعد میں نے کھولا ہے کوکر کا ڈھکر، اور ماشاءاللہ سے گندم اور چنے اچھی طرح سے گل چکے ہیں، لیکن ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے۔ اس کو اب میں ڈالوں گی دوسرے پتیلے میں اور ڈھکن دے کر رکھ دوں گی تقریباً 10 منٹ کے لیے تاکہ پانی تھوڑا سا اور خشک ہو جائے۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں پانی کافی حد تک خشک ہو چکا ہے، اور اب میں نے چولہا بند کر دیا ہے، اور اب میں نکالوں گی باؤل کے اندر۔ یہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے پر میں نے نکالا ہے باؤل میں۔ لیجئے تیار ہیں مزیدار سی گھنگریاں۔ گھنگریاں کیا ہوتی ہیں اور میں نے کیوں بنائی ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ گھنگریاں ہیں سفر کے مہینے میں بھی بنائی جاتی ہیں اور بچوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اب آپ نے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو گھنگریوں کا پتہ تھا، اور کیا آپ کے شہر یا آپ کے گھروں میں گھنگریاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر آپ ٹماٹر اور باریک باریک پیاز بھی ڈال کے اس کو چنے چاٹ کی طرح سے کھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج یہ گھنگریوں کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔